आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 26 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। यूएनजीए में नेतन्याहू का ऐलान जंग, कहा हम रुके नहीं हैं और ना रुकेंगे। गजा, ईरान और हमास को लेकर दिया फौजी हिसाब किताब। यूएन हॉल में ज्यादातर देशों के डेलीगेशन ने फलस्तीन के हक में किया वॉकआउट। नेतन्याहू की भारी बेइज्जती। इतिहास दोहराया गया। नाजी लाउड स्पीकर तरानों की तरह गजा में आईडीएफ ने लाउड स्पीकर से सुनाई नेतन्याहू की तकरीर। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने दिया भरोसा, गजा में जंग जल्द खत्म होने का दिया इशारा। ईरान के दोबारा खड़े हो रहे मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम से घबराया नेतन्याहू, आज कर सकता है ट्रंप के साथ अहम प्लान डिस्कस। और तालिबान हुकूमत को मिली बड़ी ताकत, अमेरिका के बागराम एयरबेस वाली मांग के खिलाफ खड़े हुए रूस, चाइना, पाकिस्तान और ईरान। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए में नेतन्याहू का ऐलान जंग सामने आया। उसने कहा हम रुकेंगे नहीं। यूएन में नेतन्याहू ने अपनी तकरीर की शुरुआत इस ऐलान से की कि पिछले 2 साल में इसराइल ने किस तरह हिजबुल्लाह के लीडर्स, यमन के हूथीज, हमास के लीडर्स और यहाँ तक कि ईरानी साइंटिस्टों को निशाना बनाया। और उसने फख्र से कहा, मैंने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया है। गजा में मौजूद होस्टेजेस को नेतन्याहू ने सीधा पैगाम दिया। कैसे? इसराइली फौज ने गजा की सरहद पर लाउड स्पीकर्स लगाकर उसका बयान गुंजाया। नेतन्याहू ने होस्टेजेस से सीधा कहा, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुम सबको घर वापस ना ले आए। अपनी तकरीर में नेतन्याहू ने ईरान पर जो दावा किया वो भी सुन लीजिए। नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस की स्टेज से 12 रोज़ा जंग का हवाला दिया जिसमें हज़ारों ईरानी शहरी मारे गए थे। उसने कहा कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को तबाह कर दिया है। गजा पर जारी जंग को लेकर नेतन्याहू ने साफ लफ्ज़ों में कहा, हमने अभी ख़त्म नहीं किया है। हमास के खिलाफ हम लड़ाई जारी रखेंगे। और उधर ट्रंप कह रहे हैं कि गजा में जल्द ही जंग बंदी होने वाली है। तो फिर ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है। नेतन्याहू जंग जारी रखने की बात कर रहा है। नेतन्याहू ने यूएन हेडक्वार्टर में खड़े होकर यूएन की ही उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें इसराइल पर जेनोसाइड करने और गजा में भुखमरी फैलाने का इल्ज़ाम लगा है। मासूम बन गया। ना कोई जेनोसाइड हो रहा है बोला, ना कोई भुखमरी है गजा में। और सबसे सख्त बात उसने ये कही कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्कों का फ़लस्तीन को तस्लीम करना एक साफ पैगाम है कि यहूदियों का कत्ल करना उन्हें फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, नेतन्याहू की तकरीर दरअसल फौजी कारगुजारियों का हिसाब किताब थी। जंग में मारे गए हज़ारों आम शहरी उसका हिस्सा नहीं बने, मगर मिडिल ईस्ट बदल देने का दावा ज़रूर हुआ। जंग में मारे गए हज़ारों शहरी जो थे वो नेतन्याहू की तकरीर का हिस्सा नहीं थे। उसने इस बारे में कुछ नहीं बोला कि 66,000 लोग जो शहीद हुए। गजा की गलियों में राहत की आवाज़ें दब गईं, मगर लाउड स्पीकर पर हम अभी ख़त्म नहीं कर रहे हैं, जंग जारी रहेगी, इसकी गूंज सुनाई देती रही। इस बारे में हम आगे भी एक खबर दिखाएंगे। दोस्तों, कई बरसों से दुनिया को अपने बयान से बांधने का दावा करने वाले नेतन्याहू के लिए ये वाकया किसी सियासी तमाचे से कम नहीं था जो आज हुआ। जुमे को जब इसराइल का वज़ीर आज़म यूएनजीए के पोडियम पर पहुंचा तो उससे पहले ही ज़्यादातर मुल्कों के डेलीगेशंस जो कोई भी वहाँ थे अपने अपने मुल्क की तरफ से वो हॉल से उठकर बाहर चले गए। कुछ ने तो फ्री पैलेस्टाइन के नारे भी लगाए। नेतन्याहू बोलना शुरू करता उससे पहले दर्जनों मुल्कों के नुमाइंदे प्रोटेस्ट में वॉकआउट कर गए। नतीजा ये रहा कि जो हॉल भरा होना चाहिए था उसमें ज़्यादातर कुर्सियां खाली थीं और कैमरों में सन्नाटा गूंज रहा था। मगर नेतन्याहू अपनी आदत के मुताबिक ढीठपन दिखाकर बोलता रहा। बहुत से मुल्क तो नहीं, कुछ मुल्क जो अमेरिका के असर में हैं वो नेतन्याहू के लिए उसके डेलीगेशन बैठे रहे, ताली भी बजाते रहे जब ज़्यादातर मुल्क उठकर चले गए। ये मंजर साफ बता गया कि इसराइल दुनिया में तन्हा हो रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के मुल्क छोटे हों या बड़े एक पैगाम दे रहे हैं कि फ़लस्तीन की आवाज़ अनसुनी नहीं की जाएगी, हम फ़लस्तीन के साथ हैं। दोस्तों, नेतन्याहू के बराबर कोई रुस्वा नहीं हो सकता, मगर सच ये है कि अगर हॉल से लोग चले जाएं और आप माइक पर अकेले बोलते रहें तो ये तकरीर नहीं, तन्हाई का ऐलान बन जाती है। आज की तस्वीरें बताती हैं और खाली कुर्सियां भी गवाही देती हैं
کہ دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کی فرمائش پر اس کی فوج یعنی IDF نے غزہ میں لاؤڈ سپیکر ٹرکوں سے اس کا UN والا خطاب، UN والی سپیچ سنائی۔ تصویروں میں صاف دکھ رہا ہے کہ فوجی گاڑیوں کے اوپر لگے سپیکر اور غزہ کی تباہ گلی کوچوں میں گونجتے نتنیاہو کے جملے۔ لیکن اصلی بات یہ ہے کہ یہ آئیڈیا نیا نہیں ہے، دنیا نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے۔ نازی کیمپوں میں، ہٹلر کے کیمپس میں، آشویٹس، ڈکاؤ اور بوکین والڈ، وہاں بھی لاؤڈ سپیکروں سے ہٹلر اور نازی ترانے سنائے جاتے تھے۔ ہٹلر کے خطاب اور نازی ترانے، مقصد تھا خوف بیٹھانا اور قابو دکھانا، ساتھ ہی اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانا۔ غزہ میں آج وہی منظر دہرایا گیا، ایک برباد کیمپ، بھوکے پیاسے لوگ اور اوپر سے زبردستی گونجتی حکومت کی آواز۔ فرق بس اتنا تھا، تب یورپ تھا، آج غزہ۔ کیا نتنیاہو وقت سے کچھ نہیں سیکھ پایا؟ کیا اس نے بس ہٹلر سے ہی سیکھا ہے؟ آج کی تصویر یہ ایک بڑا سوال کھڑی کر گئی ہے۔ جہاں غزہ میں دھوئیں اور ملبے کا عالم ہے، وہیں وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھروسے کے لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم کرنے کی ڈیل طے ہو گئی ہے۔ غزہ میں جنگ ختم کرنے کی ڈیل طے ہو گئی ہے۔ ٹرمپ نے رپورٹرز سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیل موجود ہے، یہ ڈیل غزہ کے لیے ہے، یہ ڈیل ہوسٹیجز کو واپس لائے گی اور یہ ڈیل جنگ کو ختم کروائے گی۔ ڈیل حال ہی میں اسرائیل اور عرب ممالک کے ساتھ ہوئی بات چیت کے ساتھ سامنے آئی ہے، ٹرمپ نے کہا۔ ٹرمپ نے اسے غزہ میں امن اور ہوسٹیجز کے ریٹریول کی ڈیل بتایا۔ امریکی صدر نے امید جتائی کہ یہ سمجھوتا جنگ روکنے اور ریجنل اسٹیبلٹی لانے میں مدد کرے گا۔ اب مختصر لفظوں میں خبریں یہاں سے سن لیجئے۔ یہ غزہ کی ڈیل کے علاوہ بات ویسٹ بینک کی بھی کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے UN میں کہا اور باقی مسلم ممالک نے بھی کہا کہ ہم نے ٹرمپ کو وارن کر دیا ہے، چیتاونی دے دی ہے کہ ویسٹ بینک کو اگر اسرائیل نے قبضایا تو اس کے نتیجے بہت خطرناک ہوں گے۔ وہ خطرناک لیول ہوگا جس کا تصور ابھی کیا بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا تھوڑا کھینچیے نتنیاہو کو اور سمجھائیے کہ اس طرف قدم نہ اٹھائیں۔ پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا، ٹائم ٹو سٹاپ، وقت ہے ٹھہرنے کا، ٹھہر جاؤ، رکنے کا۔ میں نے کہہ دیا اسرائیل سے۔ ٹرمپ نے قسم کھائی وعدہ کیا کہ اسرائیل ول ناٹ انیکس ویسٹ بینک، اسرائیل ویسٹ بینک کو نہیں قبضائے گا۔ تو کیا عرب ممالک کی سختی کا یہ اثر دکھا؟ کل رات یا آج صبح کے بیچ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ملاقات ہوئی امریکہ میں۔ ایردوغان نے یہ کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ جو میری بات چیت ہوئی ہے، وہاں وہ بات چیت میں ہم لوگ ایک انڈرسٹینڈنگ پر پہنچ گئے ہیں غزہ سیز فائر پلان کو لے کر۔ اب پوری خبر آپ دنیا کی پڑھ لیجئے۔ یہ بیان بڑے بند لفظوں میں ہے کہ غزہ میں سیز فائر پلان کو لے کر ترکی اور امریکہ کے بیچ بھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے، یعنی کہ جو پلان بنا ہے اس سے ایردوغان بھی مطمئن ہے، ٹرمپ بھی مطمئن ہے۔ وہ پلان کیا ہے یہ کھل کر سامنے نہیں آیا، لیکن کیا وہاں پر برٹش سابق PM ٹونی بلیئر وہ حکومت کرے گا، وہ نظام سنبھالے گا؟ کیا یہ وہی بات ہے؟ کیا ترکی اس پر راضی ہے؟ جا کر وہ شو دیکھیے گا، بڑا اسپیشل شو ریسرچ کے ساتھ بنایا ہے، اسے دیکھیے گا کہ کیا غزہ کا حکمران بنے گا ٹونی بلیئر۔ آج ہی بنایا ہے، وہ دیکھیے گا جا کر، آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ یہ بندہ جو ہے یہ ترکی میں بیٹھتا ہے، یہ بھی انوائے ہے ترکی اور سیریا کے لیے، اور مڈل ایسٹ ریجن میں یہ بھی وٹکوف کے بعد ایک انوائے ہے، ایمبیسڈر ہے ٹام بیرک۔ لیبنان کے معاملے بھی یہ دیکھ رہا ہے، ترکی کے، سیریا کے۔ اس نے کیا کہا ہے مڈل ایسٹ کے لوگوں کے لیے کہ یہ سب کوئی مڈل ایسٹ کوئی نیشنز کوئی ملک نہیں ہے اپنے آپ میں، یہ ٹرائبز ہیں اور ولیجز ہیں، مطلب یہ جنجاتیاں ہیں، قبیلے ہیں، گاؤں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بولے اگر آپ انہیں ٹٹولنے چلو تو پہلے وہ انڈیویجول ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے خاندان آتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے ان کا گاؤں آتا ہے، اس کے بعد ان کے لیے ان کا قبیلہ آتا ہے، پھر ان کی بستی کمیونٹی آتی ہے، پھر ان کا ریلیجن یعنی دھرم آتا ہے، اور آخر میں ان کے لیے ملک آتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں ملک نہیں ہے، مڈل ایسٹ کوئی ایسا ریجن نہیں ہے، اور اس نے مڈل ایسٹ کے وجود سے ہی انکار کیا۔
یہ کس طرف اشارہ ہے؟ نیتنیاہو کہتا ہے میں نے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل دیا، امریکی کہتے ہیں مڈل ایسٹ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچنا چاہیے عرب ممالک کو جو بھر بھر کے پیسے ٹھوستے ہیں امریکہ میں، امریکنز کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بھیجا ہوا بندہ ہے۔ ہاں، نیتنیاہو نے UNGA میں سیریا کو لے کر بھی بیان دیا اور اس نے یہ کہا کہ وی ہیو بیگن سیریس نیگوسیشنز ود دا نیو سیرین گورنمنٹ۔ اوپن سورس انٹل نے ان کا یہ بیان چھاپا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بہت سنجیدگی سے بات چیت کر رہے ہیں، مول بھاؤ کر رہے ہیں، ہمارے بیچ بات چیت چل رہی ہے سیریا گورنمنٹ اور اسرائیلی گورنمنٹ کے درمیان، اور ہم لوگ جو ہیں بہت جلدی ایک معاہدے پر پہنچنا چاہتے ہیں، دونوں ملکوں کی خود مختاری جس میں قائم رہے ویسا یہ معاہدہ ہوگا۔ خاص طور سے سیریا میں جو مائنورٹیز ہیں جس پر نیتنیاہو کا دل آتا ہے، ڈروز کمیونٹی، اس کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا مدعا یا سب سے بڑا پوائنٹ اس جو معاہدہ ہو رہا ہے سیریا اسرائیل کے بیچ، اس میں وہ پوائنٹ رکھا گیا ہے۔ چائنا، رشیا، ایران اور پاکستان ان سب نے افغانستان میں امریکہ کا ملٹری بیس پھر سے بنانے کی مخالفت کر دی ہے۔ ان سب نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس مانگ کے خلاف آواز اٹھائی ہے جس میں ٹرمپ نے افغانستان حکومت سے باگرام ایئر بیس، جو سب سے بڑا ایئر بیس اس علاقے میں ہے، وہ مانگا تھا۔ یہ چائنا کے بارڈر کے قریب ہے، پاکستان میں بھی مار ہو سکتی ہے، ایران میں بھی مار ہو سکتی ہے۔ دیکھیے افغانستان ایک تو لینڈ لاک ملک ہے، ادھر ایران ہے، ادھر پاکستان ہے، پیچھے رشیا ہے اور چائنا بھی ہے، اور انہی چاروں ملکوں نے جو افغانستان کے پڑوسی ہیں انہوں نے ہی اس کی مخالفت کی اور کہا تو یہ ہے کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک یعنی افغانستان کی خود مختاری کا سوال ہے کہ اب وہاں پر کوئی ودیشی فوجی نہ آئے اور ان کی مرضی کے بنا تو کوئی کسی ملک کا ملٹری بیس نہ بنے۔ لیکن اصل میں ان سب کو اپنی اپنی بھی فکر ہے، کیونکہ اگر امریکہ یہاں واپس آ کر بیٹھ گیا تو اب حالات بدل چکے ہیں۔ اب جو چل رہا ہے نا وہ تب نہیں چل رہا تھا، ابھی تب جب امریکہ وہاں سے نکلا یوکرین وار نہیں تھی، اسرائیل کو بچانے کے لیے ایران پر حملے نہیں کیے گئے تھے، غزہ کی جنگ نہیں تھی، پاکستان اور سعودی عرب کی ڈیل بھی نہیں ہوئی تھی، ڈیفنس ڈیل۔ تو ابھی بہت کچھ ہوا ہے۔ نیتنیاہو ٹرمپ ٹو ڈسکس ایرانس میزائل نیوکلیئر پروگرامز آفٹر AP انالیسس شوز ریکنسٹرکشن۔ ابھی سیٹلائٹ امیجز آئی تھی، میں نے آپ کو رپورٹ دکھائی تھی کہ ایران اپنا نیوکلیئر پلانٹس اور اپنی جو میسائل فیسلٹیز ہیں وہ پھر سے بڑھا رہا ہے، اس کو ریکنسٹرکٹ کر رہا ہے، اور اپنی میسائلوں کے پروڈکشن میں تیزی لانے کے لیے جو سمجھیے کہ میزائل بنانے کے جو اڈے ہیں انہیں پھر سے بنا رہا ہے اور تیزی لا رہا ہے۔ اور نیوکلیئر ویپن تو خیر نہیں، لیکن نیوکلیئر انریچمنٹ کا تو اعلان خامنئی صاحب بھی کر چکے ہیں، تو اس کو لے کر نیتنیاہو تھوڑا گھبرایا ہوا ہے، اور آج وہ ٹرمپ سے اس معاملے میں دیر رات ڈسکس کر سکتا ہے۔ ادھر ایران نے کہا ہے فارن منسٹر عباس اراغچی نے کہ IAEA کی ڈیل جو ہے ہماری اور ایران کی اور IAEA کی ڈیل تب تک ویلڈ ہے جب تک ہمارے اوپر کوئی دشمن حملہ نہیں کرتا یا ہم پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جاتی۔ اگر یہ دونوں کام ہوئے تو پھر سمجھ لینا کہ ہمارا اور IAEA کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔